الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحیم بأي ذنب قتلت. سامعین گرامی، عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، ہم اس وقت جہاں بیٹھے ہیں اسے کہتے ہیں دیر راہب. جب سادات کا لٹا ہوا قافلہ کوفہ سے شام کی طرف روانہ ہوا تو اس حلب شہر میں قافلہ سادات کو لایا گیا. حلب شہر سب جانتے ہیں کہ سرکار علی اکبر کی ماں کا میکا شہر ہے حلب. یہ قافلہ چلتا چلتا جب اس دیر راہب کے قریب آیا تو مالی سبتین والا لکھتا ہے شام کا وقت تھا. شامی حرامیوں نے آ کے یہاں پر قیام کیا. توجہ میری طرف رہے، میں نے 2 یا 4 جملے مصائب کے کہنے ہیں اور اس کے بعد دعا. یہ لٹا ہوا قافلہ یہاں پہنچا جہاں اس وقت آپ بیٹھے ہیں. تو سب سے پہلے یہ قافلہ دیر راہب سے باہر اس نے قیام کیا. لشکر یزید کا ایک سپاہی روایت کرتا ہے کہ ہم دیوار کے سائے میں بیٹھے تھے، یا اچانک ایک ہاتھ دیوار سے باہر آیا جس ہاتھ پہ لکھا ہوا تھا کہ قیامت کے دن رسول خدا کو کیا منہ دکھلاؤ گے جس کے بیٹے کو بے جرم و خطا آپ لوگوں نے شہید کیا ہے. یہ کہتے ہیں یہ 3 مرتبہ واقعہ جب پیش آیا تو ہم نے عمر ابن سعد ملعون کو اطلاع دی کہ ایسا واقعہ پیش آ رہا ہے. تو یہ کہتے ہیں ہم سمجھے کہ ہمیں یہاں خطرہ ہے. اس دیر راہب کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، راہب سے امداد مانگی گئی. آج رات ہم یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس کچھ سر ہیں، کچھ ہمارے پاس قیدی ہیں. ان حرامیوں نے بتایا نہیں کہ سر کس کا ہے، یہ نہیں بتایا کہ قیدی کون ہے. یہ کہتے ہیں ہمیں آج کی رات اپنے دیر میں، اپنے گرجے میں قیام کرنے کی اجازت دو. راہب کہتا ہے بے شک قیام کرو، لیکن میرا گرجا، میرا عبادت خانہ اتنا وسیع نہیں ہے کہ ساری فوج اس کے اندر آ جائے. ہاں جو قیمتی سامان ہے وہ اس دیر میں رکھ دو، میں اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں. بس رونے والوں، ساری فوج باہر تھی. سب سے پہلے شہداء کے سر یہاں لائے گئے، اس کے بعد سید الساجدین کو کہا، بلکہ میں یوں کہوں پرانے عزادار میرے سامنے بیٹھے ہو، ایک بڑی مدت کے بعد زہرا کی بیٹیوں کو کوئی امن کی جگہ ملی. بڑی دیر کے بعد، شام غریبہ کے بعد پہلی مرتبہ زہرا کی بیٹیوں کو کوئی امن کی جگہ ملی. یہاں کہہ دیا ہے. اب میں کہہ تو کچھ نہیں سکتا، اسی راہب کے اسی دیر میں کہیں مخدرات عصمت بیبیاں بیٹھ گئیں. وہ سر لے کر وہاں چلا گیا جہاں آپ نے زیارت کی ہے مظلوم کربلا کے سر کی. راہب کہتے میں نے یہاں سر رکھا. تھوڑی دیر کے بعد مجھے صندوق سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی. قرآن کی تلاوت کیا، سورہ مریم کی تلاوت ہو رہی تھی. یہ کہتے میں دوڑ کے صندوق کے قریب آیا تو اس وقت صندوق سے جناب عیسیٰ کا تذکرہ ہو رہا تھا. یہ کہتے میں دوڑ کے باہر آیا. جو قافلے کا سالار تھا عمر ابن سعد، میں اس کے قریب گیا. میں نے اسے کہا میں ہر چیز کی ضمانت دیتا ہوں، جتنی دولت زر ضمانت رکھتے ہو میں دینے کو تیار ہوں. ایک کام کرو، اس صندوق کی چابی مجھے دے دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ سر کس کا ہے. اب ایک روایت وہ بھی ملتی ہے جو آپ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا زینب کبریٰ سلام اللہ صلوات اللہ علیہا کے چیلم کے دن جس عکس کی زیارت کی تھی، ایک روایت ملتی ہے وہ عکس یہاں سے بھی گیا تھا. بس رونے والوں، اس کو چابی ملی، 10,000 دینار کی تھیلی اس نے امانت رکھی. یہ راہب کہتا ہے میں نے آ کے چابی لگائی، میں دیکھا حیران رہ گیا. ایک سر ہے جس کے ہونٹ زخمی ہے، جس کے رخسار زخمی ہے، جس کے آبرو کٹے ہوئے ہیں، جس کی دائیں کی زلفیں بائیں ہیں، بائیں کی زلفیں دائیں ہیں، جس کی ریش مبارک خون سے تر ہے، اور ایک ہی آیت کی تلاوت کر رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ
यतीमम व असीरा। ये कहता मैंने सर को उठाया, अपनी गोद में रखा, मैंने कहा ऐ राह खुदा में शहीद होने वाला, मुझे जवाब तो दे, तू है कौन? रोने वालों, राहिब कहता है कटे हुए गले से आवाज आई, मेरा नाम हुसैन है, मैं अली का बेटा हूँ। रोने वालों, राहिब कहते हैं आगे बता किसका बेटा है? कटे हुए गले से आवाज आई, मैं ज़हरा का बेटा हूँ, मैं फातिमा का बेटा हूँ। फातिमा जो मोहम्मद की बेटी थी, मोहम्मद का नाम आना था। राहिब कहता मैंने टक्कर मारी जमीन पर, मैंने कहा क्या मुबाहले वाली बीबी का बेटा है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मुबाहले वाली बीबी का बेटा है। कटे हुए गले से आवाज आई, हाँ राहिब, मैं वो हुसैन इब्ने अली हूँ, मैं मोहम्मद का नवासा हूँ, मैं बतूल का बेटा हूँ। रोने वालों, राहिब ने कुछ पानी का एहतमाम किया, मैं सर को गुस्ल दूं। रोने वालों, बस एक जुमला मैंने मसाहिब का कहना है। ये कहता है मैंने सर को गुस्ल दिया। मसाहिब अभी आपने सुना, कहता मैंने सर को गुस्ल दिया। मैं कैसे गुस्ल दिया? कहता सबसे पहले मैंने पेशानी पे पानी डाला तो मकतूल के लब मुतहर्रिक हुए। कहा राहिब मेरे चेहरे पे पानी ना डालना, मेरा अकबर प्यासा गया है, मेरे चेहरे पे पानी ना डालना, मेरा असगर प्यासा गया है, मेरे चेहरे पे पानी ना डालना, मेरा अब्बास प्यासा गया है। रोने वालों कहता है जब मैंने एक सर को गुस्ल दे लिया, एक तश्त में रखा, मैंने कहा एक रोने की आवाज आ रही है। कहता मैंने अपनी खिड़की से झांक के देखा, अब देखना एक लम्हा उधर, अब तसव्वुर की ही बात है, हो सकता है इनमें से कोई एक खिड़की हो। कहता जब मैंने खिड़की से झांक के देखा, 3.5 साल की बच्ची है, वो मेरे गिरजे में दौड़ रही है, रो रो के करिए बाबा हुसैन कहाँ है मेरा बाबा? रोने वालों, ये कहता है मैंने कहा ये बच्ची इसकी बेटी हो सकती है, मैं तुझे तेरा बाबा मिलाऊं। बस रोने वालों, राहिब ने मासूमा को साथ लिया, सर के करीब ले आया, कहा बीबी अपने बाबा से मिल ले। रोने वालों, क्या हुआ? सकीना ने बाबा का सर देखा, अपने आप को सर के ऊपर गिरा दिया, रो रो के कह रही बाबा आंखें खोल, तेरी बेटी के रुखसार जख्मी, आंखें खोल बाबा, जो तूने ईद के दिन दूर पहनाए थे जालिम ने इतनी बेदर्दी से खींचे हैं, आज तक मेरे कानों से खून जारी। वमा माता में हुसैन।